اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم بعدد كل ذرة مئات ألف مرة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مسئلے کی جانب ایک ایسے معاملے کے اوپر بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جو میں اکثر سنتا ہوں، لوگوں کے اندر دیکھتا ہوں، ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتا ہوں کہ لوگ کتنی جسارت کے ساتھ ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو گھٹانے کے لیے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک ایسی چیز کے اوپر بھی بحث کر رہے ہیں کہ کیا آقا کریم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ کیا یہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم کو رحمت للعالمین بنایا؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے عالم کتنے ہیں؟ بعض روایت میں 12,000، بعض روایت میں 14,000۔ زمین اور آسمان ایک عالم ہے، اس جیسے 12 یا 14,000 عالم ہے جس کا رب ہے، رب العالمین ہے ہمارا رب، اور آقا کو بنایا رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا آپ اس چیز کو ادراک نہیں رکھتے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا وسیع علم عطا کیا؟ اللہ کا عطا کرتا تھا نا، اللہ ہی نے سب کو عطا کیا۔ آج آپ کو بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث بتاتا ہوں کہ شاید اس سے آپ سمجھ جائیں کہ آقا کریم کا جو علم غیب ہے وہ کیا ہے، اللہ نے جو ان کو عطا کیا علم غیب کس قدر وسیع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، اہل مدینہ ڈھیروں کی تعداد میں سامنے موجود ہیں، جن میں صحابہ اکرام بھی ہیں اور اہل مدینہ سارے موجود ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو جاننا چاہتے ہو جان لو مجھ سے۔ یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے نا جو سارے علم کو، اللہ کے عطا کردہ علم کو جانتا ہو، جس کو اللہ نے سارا علم عطا کر دیا ہو۔ کوئی دعویٰ کرنے والا بتائے نا، کوئی اور ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے دونوں میں کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کو لوگ تانے دیا کرتے تھے کہ تو نطفہ حرام ہے، تیرے باپ کا پتہ نہیں، تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا آج اچھا موقع ہے، آقا کریم کھڑے ہوئے اور آج کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو جاننا ہے جان لو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ تو آج میں پوچھ لوں میرا باپ کون ہے؟ تو پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے باپ کا نام بتائیں، نام بتائیں۔ یاد رکھیں اس کی ماں، یہ وہ عمل ہے جو اس کی ماں اور اس کے سوا، اللہ اور اس کی ماں کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رات کے اس پہر اگر کوئی گناہ ہوا یا اگر کوئی غلط کام ہوا یا اگر جائز کام ہوا تو وہ جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے کہ یہ کس کا اولاد کس کی ہے میرے پیٹ میں۔ آقا کریم نے فرمایا ابو قحافہ کی اولاد ہو، تو نام بتا دیا رب ہمارے نبی پاک نے، کہا ابو قحافہ کی اولاد ہو تو۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہی کہتا ہے، اس کو بھی لوگ تانے دیتے تھے کہ تو جو ہے نطفہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میں کس کی اولاد ہوں؟ تو آقا نے فرمایا تو شیبہ کی آزاد کردہ غلام سالم کا نطفہ ہے، تیری ماں نے اس سے تجھے لیا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کیا علم غیب نہیں؟ پیچھے کے سارے واقعات بتا رہا ہے نا۔ جوان بچہ ہے، پیدا ہوئے بھی 20-25 سال ہو گئے ہوں گے، نوجوان ہوگا نا، یا 30 سال کا ہوگا، جو بھی تھا عمر کے ایک حصے میں کیا آقا کے کریم سے یہ سوال کر رہا ہے، تو اتنا زندگی کا ایک بڑا وقت گزر لیا، اس کے پیچھے کا وقت کا بتا رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ تو آقا کریم نے وہ بتایا۔ یہ غیب کا علم تھا یا نہیں تھا؟
پھر ایک اور کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وسلم مجھے یہ بتائیں میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ اب دو نے پچھلی باتیں پوچھی، انہوں نے اگلی پوچھ لی، قیامت تک، قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد اس نے دو رستے ہیں، ایک جنت میں جانے والوں کے جنت میں جانے والے، جہنم میں جانے والوں کے جہنم میں جانے والا۔ بتائیں نا، سوائے اللہ کے کون جانتا ہے کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ کوئی ہے ایسا دعوے دار؟ کوئی بھی نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدینہ میں قیامت والے دن اس نے کس طرف جانا ہے یہ بتا دیا، فرمایا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ کب مرے گا؟ اگر ایمان پر تھا تو کیا کفر کی حالت میں مرے گا؟ یہ سب بعد میں ہونا ہے، آقا نے پہلے بتا دیا۔ مجھے بتائیں کہ کیا یہ دعویٰ جائز ہے ہمارے نبی پاک کے ساتھ یہ کہنا کہ ان کو علم غیب نہیں؟ کیا یہ ادب کے خلاف نہیں؟ کیا یہ بے ادبی نہیں؟ نہ کریں، خدا کے لیے نہ کریں۔ یہ ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم اس معاملے کے اوپر بات بھی کر سکیں۔ ہم تو آقا کریم کے اوپر لب کشائی کرنے کی ہماری جرت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ایمان کیسے سیف رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آقا کریم سے محبت، الفت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔